آپ بہتر طریقے سے اپنی تیاری کر سکیں. 3 بجے سٹارٹ کریں گے آپ کا لائیو سیشن. چلو آفر اینڈ پرپوزل ایک ہی نام ہے, ایک ہی بات کے دو نام ہیں. لکھا ہوا ایکسپلین دا اسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ, ویلڈ آفر. رائٹ اے نوٹ آن آفر اینڈ ایکسیپٹینس. آفر کیا ہے اور ایکسیپٹینس کیا ہے؟ According to section 2A, subsection 2A, section 2A define the proposal. proposal کیا ہوتی ہے, آفر کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے جب ایک بندہ when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, کچھ بھی کرنے سے روکے, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make proposal. اسے کہتے ہیں کہ اس نے ایک پرپوزل کیا. جب ایک بندہ سگنیفائی کرتا ہے, اشارہ دیتا ہے کسی کو, کسی دوسرے کو, اپنی ولنگنیس, اپنی مرضی, اس کو کہہ رہا ہے ٹو ڈو کرو, اور ٹو ابسٹین یا رک جاؤ کچھ کرنے سے, ود اے ویو اس نظریے کے ساتھ, آف obtaining کے حاصل کریں گے, اسینٹ آف ادر دوسرے کی مرضی کہ وہ کرے یا رک جائے, اسے کہتے ہیں پرپوزل. اوپر والی ڈیفینیشن میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آفر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اپنی ایکسپریشن ہوتی ہے, اپنی طرف سے ولنگنیس ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا اور رک جاؤں گا, اور اگلے بندے کی مرضی لینی ہے کہ تم یہ کرو یا رک جاؤ. اگزامپل دی ہوئی ہے, اے نے بی کو اپنی گھڑی بیچنے کے لیے کہا, اے نے بی کو آفر کی. اس کے اندر دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک آفرر ہوتا ہے جس نے آفر کی ہے, اور دوسرا آفری ہوتا ہے جس کو آفر کی جاتی ہے. اسینشیلز کیا ہیں ایک ویلڈ کانٹریکٹ کی؟ اسینشیل کیا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے. نمبر 1 ہے فالوئنگ آر دا اسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ. ویلڈ آفر, ویلڈ آفر یہ اسینشیلز ہیں. نمبر 1, اٹ مے بی ایکسپریس اور امپلائڈ. یہ بول کے بھی ہو سکتی ہے اور کچھ دکھا کے, کچھ کر کے, لکھ کے بھی ہو سکتی ہے. امپلائڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ لکھ کے کریں یا بورڈ لگا دیں. ایک ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی گاڑی بیچنی ہے 5 لاکھ روپے کی, آپ کو بول کے بتا رہا ہوں, یہ ایکسپریس آفر ہے. دوسرا ہے میں نے اپنی گاڑی کے اوپر سٹیکر لگا دیا ہے کہ یہ گاڑی 6 لاکھ روپے کی ہے, تو اسے کہتے ہیں امپلائڈ آفر. آگے اس کی ایگزامپل لکھی ہوئی ہے. پہلی ایگزامپل ہے کہ اگر اے نے بی سے کہا کہ میں اپنی موٹر سائیکل بیچنا چاہتا ہوں, یہ ایکسپریس آفر. آپ ریلوے اسٹیشن پہ اترے, وہاں پہ کلی کھڑا ہے, اس نے آپ سے کہے بغیر سامان اٹھایا اور چل پڑا, تو یہ امپلائڈ ہے. آپ کو پتہ ہے جس نے کلیوں کے کپڑے پہنے ہیں وہ آپ کا سامان لے کے آپ کی گاڑی تک پہنچا رہا ہے, تو اس کلی کو آپ نے پیسے دینے ہی دینے ہیں. یہ آپ کا ایگریمنٹ, یا تو آپ اسے اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے نا پھر. تو یہ ہے امپلائڈ آفر.
اٹ مسٹ کریٹ لیگل ریلیشن، یہ ہم نے کانٹریکٹ میں بھی پڑھا تھا کہ آپ کی جو آفر ہے اس کے اندر قانونی تعلق پیدا ہو. میں اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ لیگل ریلیشن ہے. اور اگر میں آپ کو اپنی شادی پہ انوائٹ کر رہا ہوں تو یہ لیگل ریلیشن نہیں ہے، یہ سوشل انویٹیشن ہے جس کے اوپر کوئی لیگل پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. اٹ مسٹ بی ڈیفینٹ اینڈ کلیئر. جسٹ ہولڈ کیجیے گا. السلام علیکم. جی ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے. پوائنٹ تھا اٹ مسٹ بی ڈیفینیٹ اینڈ کلیئر. ہماری جو یہ ہونی چاہیے اٹ مسٹ بی ڈیفینیٹ اینڈ کلیئر. جو ہماری کانٹریکٹ ہے، آفر ہے، وہ ڈیفینیٹ اینڈ کلیئر ہونی چاہیے. اس میں واضح لکھا ہو کہ آپ کیا بیچنا چاہ رہے ہیں، کیا خریدنا چاہ رہے ہیں. طارق بھٹی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی. ایگزامپل دی ہوئی کہ اے کے پاس 2 موٹر سائیکلیں ہیں، وہ بی کو آفر کرتا ہے کہ میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچنی ہے. تو ایک 2007 ماڈل کی ہے، ایک 2017 ماڈل کی ہے. اب وہ آپ نے بتانا ہے اس کو کہ کون سی بیچنی ہے. اگر آپ جسٹ کامن آفر کرتے ہیں تو آپ 7 بیچنا چاہ رہے ہوں سستے داموں، لیکن اسی ریٹ پہ اس کا ذہن ہو کہ مجھے مل جائے گی 17 ماڈل. تو یہ ذرا کنفیوژن جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے اٹ مسٹ بی اٹ از ڈفرینٹ فرام انویٹیشن ٹو آفر. اگلا پوائنٹ ہے کہ آفر کچھ اور ہوتی ہے، انویٹیشن ٹو آفر کچھ اور ہوتی ہے. اس پہ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے پاس ایک گاڑی کھڑی ہے، میں نے آپ کو بیچنی ہے. یہ انویٹیشن ٹو آفر. جب وہ آ جائے گا اب اسے گاڑی دکھا دیں گے، گاڑی دکھانے کے بعد پوچھے گا ہاں بھائی آپ کی اب ڈیمانڈ کیا ہے. پھر آپ اسے پرپوزل دیں گے، آفر دیں گے کہ جناب اتنے پیسے کی میں نے بیچنی ہے. وہ آفر ہو جائے گی. اٹ مے بی اسپیسیفک اور جنرل آفر. آفر 2 طرح کی ہوتی ہے. آپ کسی خاص بندے کو، اے بی کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آفر کر رہا ہوں. ایک وہ نیوز پیپر میں یا ٹی وی پہ اشتہار دے دیتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے میں نے بیچنا ہے. تو وہ جنرل آفر ہے. اٹ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو آفری. جس کو آپ آفر کر رہے ہیں نا اس کو آفر کرنے سے پہلے اسے کمیونیکیٹ کر لینا ہے، اس سے بات کر لینی ہے کہ وہ آپ کی چیز خریدنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں. آفر کرنے سے پہلے کمیونیکیشن لازمی ہے. نمبر 7 اٹ شوڈ ناٹ کنٹین نیگیٹو کنڈیشن. اس کے اندر کوئی نیگیٹو کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. مطلب اے آفر کرتا ہے بی کو کہ وہ میں آپ کی بک خرید لوں گا 100 روپے کی. اف یو ول ناٹ ریلائی ود ان اے ویک رپلائی آفر وڈ بی پرزیوم ٹو ہیو بین ایکسیپٹیڈ. کہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ میں نے اپنی گاڑی بیچنی ہے اور اگر آپ جواب نہیں دیتے تو یہ میں سمجھوں گا میری بات قبول ہوگی. ایسا نہیں ہے. کانٹریکٹ کے اندر خاموشی نہ ہوتی ہے.
سوشل لائف میں خاموشی ہاں ہوتی ہے، قانون کی نظر میں خاموشی نہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اٹ مسٹ بی سبجیکٹو ٹو اینی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ پیٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے. آپ نے جو بتانا ہے کہ مجھے یہ کہتا ہے بی کو کہ آپ نے مجھے رپلائی جو ہے نا وہ ٹیلی گرام کے ذریعے بھیجنا ہے. میری آفر ہے، آپ نے مجھے جو رپلائی دینا ہے وہ ٹیلی گرام کے ذریعے دینا ہے. نو اے کین ریجیکٹ. اگر بی نے ٹیلی گرام کسی نہیں دیا واپس جواب، کسی اور فون کر دیا یا لیٹر بھیج دیا، تو ایسی صورت میں وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے. It must not cross offer when two parties make similar offer to each other in ignorance of each other's. Such offer are called cross offer. اسے ہم cross offer کہتے ہیں. Acceptance of cross offer does not result in incomplete. Lawful proposal. جو آپ کی پرپوزل ہے وہ lawful اور قانونی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. روزی ڈول از اے گڈ نیم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا جی، لافل پروپوزل کے اندر این آفر ٹو کریٹ مونوپلی یا این آفر ٹو ٹریڈ ود اینمی، دشمن کے ساتھ یا مونوپلی کو پیدا کرنے کی جو آفر ہے وہ غیر قانونی ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا آج کا کوشچن تھا لاء کا. ہم اب تک لاء کے 5 کوشچنس پڑھ چکے ہیں. اس طرح گائے بگائے انشاءاللہ آپ سے باقی تمام کوشچنس کی بھی شیئرنگ رہے گی، اس کے ساتھ جڑ رہیے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک بک ہے اکنامکس آف پاکستان کی، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتاب ہے آپ کے پاس، آغا طاہر اعجاز جن کے پاس ہے. اس بک سے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اکنامکس آف پاکستان کے کانسیپٹ سمجھاؤں گا. اکنامکس آف پاکستان کی ایک کلاس بھی چل رہی ہے میرے پاس رات کو 9:30 بجے. وہ پیڈ کلاس ہے، اسکائپ کے ذریعے پرسنلی ہے. اگر کوئی بچہ لینا چاہتا ہو تو اس کے لیے بھی آفر موجود ہے. وہاں پہ بھی آپ کو 1 ماہ میں اس کی تیاری کروا دی جائے گی آپ کو کمپلیٹ. اگر بزنس لاء کے اوپر بھی کوئی بچہ سیلف سٹڈی کرنا چاہتا ہو، مطلب وہ پراپر اس کی کلاس لینا چاہتا ہے، 1 ماہ کے اندر بزنس لاء پورا پڑھا دیا جائے گا آپ کو، جس میں آپ کا کام بھی چیک کیا جائے گا، آپ کی رائٹنگ چیک کی جائے گی، آپ کو گائیڈ کیا جائے گا پراپر. جب آپ اسکائپ کے ذریعے پیڈ کلاس لیتے ہیں تو اس کا پھر آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام چلتا ہے. کاسٹ، ایڈوانس ٹیکس، لاء، ای او پی، آڈیٹنگ، بی سی ڈبلیو، سب کے پیڈ کلاسز اسکائپ کے ذریعے چل رہی ہیں. کوئی بچہ بھی اس میں آنا چاہتا ہو، ہمارے گروپ چل رہے ہیں 7-8 گروپ ہے ماشاءاللہ، اس میں آپ کسی میں بھی ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہو تو آپ کو کر دیا جائے گا. انتہائی مناسب فیس کے اندر آپ کو مینیج کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی روزی ڈول، آپ کا نام ہی ہمارے پاس پہلی دفعہ آیا ہے. آئی نو کہ یو جوائنڈ اس فرسٹ ٹائم. ویلکم ٹو چینل. آپ کے لیے یہاں پہ بہت کچھ ہے. کلاس آپ کی کون سی ہے، پارٹ 1 یا پارٹ 2؟ اگر پارٹ 2 ہے تو طارق بھٹی آپ کے لیے بھی پیغام ہے. اگر آپ پارٹ 2 کے ہیں تو آپ کا لائیو سیشن 12 بجے ہوتا ہے، اور اگر آپ کا پارٹ 1 ہے تو اس کا لائیو سیشن جو ہے وہ شام کو 3 بجے ہوتا ہے. آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ بالکل نہیں پڑھا ہوا اب تک جو ہمارے پچھلے چیپٹرز رہ گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اسکائپ کے اوپر پرسنل کلاس بھی لے سکتے ہیں. روزی آپ کا کوشچن ہے سو ٹو ورس فری روزی پارٹ 2. اچھا روزی، یہ کانٹیکٹ نمبر ہے میرا، آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ڈسکشن ہو جائے گی. آپ نے کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہیں اس پہ اپنا واٹس اپ کیجئے گا اس کے اپنے نام کے ساتھ، اور پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہیں، اور اس حوالے سے پھر آپ کون سے گروپ میں آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، کتنا آپ کو آتا ہے، کیا کیا آتا ہے، آپ ڈیٹیل میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. مار شہروز، سر آپ پی یو کی یونیورسٹی میں سنا ہے
MCQs کی بنا پر پیپر ہوں گے، MCQs کی بنا پر پیپر ہوں. یہ اطلاعات شیروز افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی تیاری جو ہے وہ اس پہ ہے. آپ لوگوں کی جتنی تیاری ہے وہ تو ہے تھیوریٹیکل نومیریکلس کے اوپر، لانگ کوشچنس کے اوپر. اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کے لیے تو بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی. کالجز بھی بند ہیں، 2 ماہ میں تیاری بھی نہیں ہو سکتی، آن لائن کلاسز اویلیبل نہیں ہیں. اچھا دیکھیں، اگر یونیورسٹی نیا پیٹرن لانچ کرتی ہے اس میں نقصان کیا ہوگا؟ کیونکہ بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، انہیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں. لیکن میں تو آن لائن آتا ہوں، جو لوگ اس چینل سے وابستہ ہیں انہیں تو پراپر اطلاعات ملتی رہتی ہیں، انہیں تو پتہ. میں یہاں پہ اگر پیٹرن چینج بھی ہوگا تو میں یہاں پہ آپ کو اس پیٹرن کے مطابق تیاری کروا دوں گا. لیکن اگر آپ میں سے بہت کم بچے آتے ہیں، بہت کم بچے آتے ہیں. اچھا جی، ویری گڈ. اگر آپ کے پاس آپ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو اپنا ای میل دیتا ہوں، آپ نے اس ای میل پہ ای میل کر دینا ہے مجھے. realbrain@gmail.com اس پہ ای میل کر دیں، یا اسکائپ کی آئی ڈی بنا لیں، وہ کمپیوٹر میں بنتی ہے، اور اسکائپ کی آئی ڈی بنا کے مجھے اس نام سے سرچ کر کے وہاں پہ کر لیں بات. ٹھیک ہے جی، آپ کے لیے تمام اویلیبلٹیز موجود ہیں. یہ میری جو ہے اسکائپ کی آئی ڈی ہے، آپ اسکائپ پہ بھی مجھے سرچ کر سکتے ہیں. ای میل کر لیں، اسکائپ پہ آ جائیں، وہاں پہ آپ کے لیے پوری اویلیبلٹی. اچھا جی، حمزہ کہہ رہا ہے جی سر جی بزنس لاء کے امپورٹنٹ کوشچن بھی بتا دیجیے گا تو میں نوٹ کر لوں پلیز. اچھا، میں اس کی لسٹ دوں گا آپ کو. آپ گروپ میں آئیں ذرا، یہ میرا نمبر ہے، آپ واٹس اپ گروپ میں ایڈ ہوں سارے. میں وہاں پہ آپ کو میں تمام امپورٹنٹ کوشچنس، یا میں آپ کو نا وہاں پہ امپورٹنٹ کوشچن دے دوں. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کو امپورٹنٹ کوشچن چاہیے، ویری امپورٹنٹ کوشچن کے لیے آپ مجھے ایک کام کریں. جو بچے بھی اس وقت یہ سیشن دیکھ رہے ہیں اور نئے ہیں، وہ ایک کام کریں، اس سیشن کے بعد آپ نے اس چینل کی کسی ویڈیو کے نیچے اپنا نام کے ساتھ کامنٹ کر دینا ہے. میں وہاں پہ آپ کو تمام کے تمام لنک سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تمام لنک وہاں پہ سینڈ کر دیے جائیں گے. آپ وہاں سے پھر کلک کر کے تمام چیپٹرز کی ویڈیو اور تمام آپ کے پاس لنک آ جائیں گے جس میں امپورٹنٹ کوشچنز ہیں، EOP کے، بزنس لاء کے، اکنامکس آف پاکستان کے، BCRW کے، آڈیٹنگ کے، تو وہ سارے آ جائیں گے سر آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. آپ کا لائیو سیشن آف ہوگا تو میں آپ کو میسیج کر دوں. اوکے صحیح ہے، تو کنفرم ہو گیا ہے کہ BSc اور BCom کے آن لائن پیپر ہوں گے. ابھی کنفرم نہیں ہوا جی. سیل ٹیکس کی کیا کریں گے، سر ٹیکس کا کیا کریں گے آج؟ ہمیشہ دیکھتے ہیں ٹیکس کا، بچے ہی نہیں ہیں آج. آپ 12 بجے کا ٹائم ہم نے رکھا ہے. اوکے بلائکہ. Actually I'm using on laptop, that's why I don't have a... اوکے جی روز جی. اچھا جی، ٹیکس کا کل ہم نے کیا کیا تھا کام، یاد ہے آپ کو کچھ؟ ٹیکس کا کل ہم نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک کیا تھا. کل کا لائیو سیشن بہت لازمی دیکھنے والا ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کل کا لائیو سیشنز کے اوپر الگ سے فولڈر پڑا ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.
بچے آپ مجھے اس واٹس اپ میرے اس نمبر پہ آپ اپنا کمنٹ کریں، میرے اس نمبر پہ آپ اپنا نمبر وہاں پہ کمنٹ کریں، وہاں پہ ایڈ کروں گا میں آپ کو۔ اچھا جی، کل ہم نے ایوریج ریلیف کیا تھا، ٹیکس کے اوپر ہم نے کل ایوریج ریلیف کیا تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے مزید کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کمپیوٹیشن آف ٹیکس پیبل، یہ پورشن ہمارا چل رہا تھا۔ اس میں ہم نے 7 پوائنٹ ڈسکس کر لیے ہیں، آج اس پہ فائنل ڈسکشن کرتے ہیں۔ گراس ٹیکس سے لے کر ایوریج ریلیف تک اگر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ مجھ سے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں سمجھ نہیں آ رہی اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا اس میں یہ تھا، آج ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس جو ہے اس کو پھر کل پہ رکھ لیتے ہیں، یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے۔ اس کو کرنے کے بعد کل کے بعد پھر ہم کوشچن شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے کوشچن سولو کرنے شروع کر دیں گے۔ آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ یہاں پہ یہ پہلے 7 پوائنٹ جو ہیں اس میں سے اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی پوائنٹ ہے آپ ابھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ٹیکسیبل انکم والا پورشن تھا وہ بھی ہم نے کر لیا، وہاں پہ اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ بھی ہم مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں۔ روزی ڈول اور حمزہ آپ لوگ نئے ہیں، مہر شہروز اب لوگ یہاں کوشچن کریں، کوئی بھی کوشچن آپ یہاں پہ پوچھیں گے تو اس کا آنسر میں کروں گا۔ طارق بھٹی آپ اویلیبل ہیں یا نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ آمنہ مقصود آپ لوگ نیو ہیں، آپ دیکھیں ذرا یہاں پہ کہ اگر آپ کو کوئی پوائنٹ، حبیب سعید گڈ نیم، جی پہلے 7 پوائنٹ ہیں ہمارے پاس کمپیوٹیشن آف ٹیکس پیبل۔ اچھا جی، کل کا شیڈول سن لیں، آج تمام لوگ جو اویلیبل ہیں کل کا شیڈول سن لیں، میں آج سے اس کی شیئرنگ شروع کر دوں گا۔ اصل میں بچے جو ہیں وہ کل بھی مجھے اعتراض کر رہے تھے کہ سر یہ 12 بجے کا ٹائم بڑا ارلی ٹائم ہے، لیکن بچوں آپ کو آنا ہوگا، میں بھی بڑا جلدی اٹھ کے اس پہ آتا ہوں، تو اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم اویلیبل نہیں ہے۔ 12 بجے لائیو سیشن ہوگا بی کام پارٹ 2 کا، اور جو ہے بی کام پارٹ 1 کا 3 بجے۔ اس میں یہ سیٹنگ رکھی ہے کہ 12 بجے کے بعد اصل میں میری پھر مصروفیت ہو جاتی ہے بہت زیادہ، جس میں 2 بیچ دن میں ہیں، کچھ 6 بیچ رات کو ہیں، جس پہ مجھے بی کام کے آن لائن اسکائپ پہ سیشن لینے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھانا ہوتا ہے، ان کا ہوم ورک چیک کر کے باقاعدہ طور پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے اس میں۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ میں نے آپ کے لیے بڑا یونیک ٹائم رکھا ہے دن میں 12 بجے، مطلب اگر آپ سحری کر کے سو بھی جاتے ہیں تو پھر 12 بجے تک تو بندہ اٹھ جاتا ہے نا۔ سر جی میں لیکچر ہی دیکھ رہی ہوں۔ اچھا طارق بھٹی یہ
یہ آئی ڈی طارق بھٹی کے نام سے ہے. اوکے, آپ مجھے میسج کیجیے گا اپنا نام, گڈ نیم بتائیے گا طارق, جس کی طارق بھٹی کی آئی ڈی. اوکے جی, تو یہ ہمارے پاس یہ 7 پوائنٹ ہیں. کل کا آپ سلیبس مینشن کر لیں, کل جو ہم لیکچر میں پڑھیں گے, کل کا ٹاپک بڑا اہم ہوگا. کل ٹائم ویسٹ کیے بغیر رائٹ 12 بجے میں نے کلاس سٹارٹ کر دینی ہے. 2-4 منٹ سے ویٹ کریں گے بچوں کے آنے, کیونکہ اس کا کل میں کوشش کروں گا جلدی اس کی نوٹیفیکیشن سینڈ کر دوں سب کو, تاکہ 12 بجے آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے. اس کا یہ ہوگا کہ کل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ٹی ڈی ایس کا بڑا اہم ٹاپک ہے, ٹیکس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس کہاں کہاں سے ہوتا ہے اور اس میں کس طرح ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ٹاپک ہوگا. اس کا لاسٹ ٹاپک ہے کمپیوٹیشن آف ٹیکس پیبل کا. اس کے بعد ہم ایک کوشچن جو ہے 10 منٹ کے اندر لا کا پڑھیں گے. اس کے بعد ای او پی کا ایک کوشچن ہے, اس کو ہم کوشش کریں گے, ٹائم میرا تو اس کو سٹارٹ کریں گے. ایڈوانس کا میں نے آپ کو ہائر پرچیز کے لیجر بنانا شروع کیے ہوئے ہیں, وہ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کمپلیٹ. ہائر پرچیز کے لیجر کریں گے. اماؤنٹ الاؤڈ فار ریبیٹ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں. انکم فرام پراپرٹی, رمشا طارق. یہ رمشا نام کی کتنی بچ گئی ہیں ہمارے پاس. یہ رم جم کی آئی ڈی بھی رمشا کے نام سے ہے. اوکے اوکے, چلیں ویلکم جی. اچھا جی, سنیں ذرا. انکم فرام پراپرٹی کا ایک کوشچن, ام کلثوم کا کوشچن ہے جی, انکم فرام پراپرٹی کو ریوائز کر دیں. انکم فرام پراپرٹی کے اوپر دیکھیں جی, یہ دیکھیں ہم جب یہ والا پورشن کر رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ انکم فرام سیلری سیکشن 12 لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد یہاں پہ انکم فرام پراپرٹیز لکھتے ہیں. انکم فرام پراپرٹی کے اندر جتنا بھی یہاں پہ لکھا ہوگا 15 لاکھ 12 لاکھ جتنی بھی انکم ہوگی, اس کو ہم یوں لکھیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ذرا دیکھیے گا اس کو. مثال کے طور پہ یہاں پہ اس کے بعد میرے پاس ہے ہیڈنگ دیں گے انکم فرام پراپرٹی. یہاں پہ ہمارے پاس سیکشن 15 ہے, یہاں پہ انکم فرام پراپرٹی ہے, اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے رینٹ ریسیوڈ. رینٹ ریسیو کیا ہے, اگر ٹوکن منی آئی ہے, اگر ایڈوانس آیا ہے, اس طرح کی 3 چیزیں آئیں گی آپ کے پاس. مثال کے طور پر یہ آپ نے لیا ہے 7 لاکھ, اور نیچے ہے 2 لاکھ, نیچے ہے 3 لاکھ. اب اس کا ٹوٹل کر لیں گے ہم یہاں پہ 7 2 9 3 12 لاکھ روپیہ. اچھا, اس کو ہم لکھتے ہیں, یہ ٹیکسیبل ہے, ٹیکسیبل انڈر سیپریٹ بلاک ایس بی آئی لکھتے ہیں, سیپریٹ بلاک انکم. لیکن سیپریٹ بلاک انکم, اس کو کیسے کریں گے, یہ بس یہاں پہ شو کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. اس انکم میں جمع نہیں ہوگا آگے. اس 12 لاکھ کو یہاں سے اٹھائیں گے, یہاں پہ آ جائیں گے انکم فرام پراپرٹی کے اندر کمپیوٹیشن آف ٹیکس پیبل. یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹیکس آن انکم اور پراپرٹی آپ کے پاس ہے 12 لاکھ. اب اس کے اوپر ہم نے ٹیکس معلوم کرنا ہے. اس کا سلیب ریٹ آپ کو سوال میں دیا ہوگا, سلیب ریٹ آپ کو سوال میں دیا ہوگا. اب اس سلیب ریٹ کے مطابق میں نے ایک دن آپ سے وہ سلیب ریٹ شیئر بھی کیا تھا کہ کتنی رقم کے اوپر کتنے % آپ نے چارج کرنا ہے. میں مزید بتا دیتا ہوں آپ کو. پراپرٹی کے اوپر رول یہ ہے
کہ اگر 2 لاکھ روپے تک ہے تو پھر ایگزیمپٹ ہے. جس طرح ہم نے گراس ٹیکس معلوم کرنا سیکھا تھا اسی طرح ہم اس کے اوپر یہ سیکھیں گے. جس طرح ہم نے گراس ٹیکس کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا تھا اسی طرح ہم انکم اور پراپرٹی کے اوپر ٹیکس معلوم کریں گے. اب 2 لاکھ تک آپ کے پاس 0% ریٹ ہے, 2 لاکھ سے اوپر 5 ہے, لکھ دیں گے ٹیکس آن 2 لاکھ 0. اچھا, اس کے اوپر 2 لاکھ سے 6 لاکھ روپے تک جو انکم ہے آپ کی اس کے اوپر ریٹ ہے 5%. اچھا, اب ٹیکس آن ابو 2 لاکھ, 2 لاکھ سے اوپر جو رقم ہے 12 لاکھ آپ اس پہ نکال لیں. آپ یہ 2 لاکھ سے 6 لاکھ تک جو آپ کا ریٹ ہے وہ ہے 5%. تو 6 لاکھ مائنس 2 لاکھ یہ بنتا ہے 4 لاکھ. 4 لاکھ کا 5% لینا ہے آپ نے, یہ بنے گا 20,000 روپے. اس کے بعد 6 لاکھ سے 10 لاکھ تک جو ریٹ ہے وہ 10%. ٹیکس آن ابو 6 لاکھ. 6 لاکھ سے اوپر کیا ریٹ ہے 10%. اچھا, 6 لاکھ سے 10 لاکھ تک, 10 لاکھ مائنس 6 لاکھ برابر ہے 4 لاکھ. اس 4 لاکھ کے اوپر ریٹ ہے 10%, یہ بنے گا 40,000 روپے. پھر 10 لاکھ سے اوپر 20 لاکھ تک ریٹ ہے 15%. ہماری انکم 12 لاکھ, لکھ دیں گے ٹیکس آن ابو 10 لاکھ. اب 12 لاکھ میں سے 10 لاکھ نکال دیں گے, یہ بنتا ہے 2 لاکھ. اس کا لیں گے 15%, یہ بنتا ہے 30,000 روپے. اس کو جمع کر لیں گے 90,000 روپے آپ کے پاس ٹیکس آ جائے گا. یہ 90,000 روپے یہاں پہ لکھ کے لگا سے ٹیکس کیلکولیٹ کریں گے اور اس 90,000 کو ہم آگے لکھ دیں گے. یہاں سے اوپر جو ٹیکس آ رہا ہوگا گراس ٹیکس, فرض کریں یہاں پہ ایکچوئل ٹیکس آپ کا 1,15,000 ہے, اس کے اندر یہ جمع کر دیں گے نیچے. اچھا, اس کا ہم نے اتنا ڈیٹیل میں کیا ہے, اس کو میں طریقہ بتاتا ہوں آپ کو شارٹ کرنے کا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو 12 لاکھ ہے وہ سلیب ریٹ چوتھی سلیب ریٹ میں آ رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, 12 سے نیچے جو سلیب ریٹ آخری وہ 10 لاکھ تک ہے. تو 10 لاکھ تک ہمیں اندازہ ہے کہ 10 لاکھ تک جو ٹیکس بنتا ہے وہ ہے 60,000 روپیہ. ہم یہاں سیدھا لکھیں گے ٹیکس آن 10 لاکھ. 10 لاکھ تک آپ کا ٹیکس بنتا ہے 60,000 روپے. یہاں ڈائریکٹ لکھیں گے جس طرح میں نے پیچھے سکھایا تھا گراس ٹیکس کے اندر. پھر لکھیں گے ٹیکس آن ابو 10 لاکھ از ایکول 12 لاکھ مائنس 10 لاکھ, باقی 2 لاکھ. اس کا کریں گے 15% اور وہ آئے گا 30,000. ٹوٹل کر کے 90,000 جمع کر دیں گے اس کو. یعنی کہ یہ اتنی کیلکولیشن کر لیں, یہ آپ کے سمجھنے کے لیے یہ کر لیں, اس انف ہے. اتنی ہی کیلکولیشن آپ نے کر, زیادہ بہتر یہی ہے, یہ اگر کیلکولیشن کرنی ہے آپ کو. اس کے بعد پوائنٹ تھا اماؤنٹ الاؤڈ فار ریبیٹ. رمشا کا سوال تھا. شعیب شاہ آن لائن پیپر ہوں گے, ہاؤ ٹو پریپیئر, ابھی کوئی پیٹرن نہیں آیا, جیسے آئے گا آپ کو بتا دیا جائے گا. سر جی نومیریکل نمبر, حمزہ عابد نومیریکل نمبر کوئی نہیں ہے. کون سا نومیریکل نمبر؟ حمزہ احمد کہہ رہے جی میرے پاس ٹیکسٹ کی بک معظم مغل کی, تو آپ تیاری کریں, اس سے جہاں پرابلم آئے مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ایوریج ریلیف اور اماؤنٹ الاؤڈ فار ریبیٹ ایک ہی ہیں. دیکھیں ایوریج ریلیف ایک کانسیپٹ ہے, یہ ایک نہیں ہے. یہ دیکھیں جس کا میں نے کل آپ کو پریکٹیکل کروایا تھا, میں دکھاتا ہوں آپ کو.
یہ دیکھیں رمشا، آپ دیکھیے گا ایوریج ریلیف جو ہے اس طرح کرنا ہے آپ نے. ایوریج ریلیف بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے، اس کے اندر آپ نے یہ جو رقمیں معلوم کی ہیں، یہ اماؤنٹ ایڈمیسیبل فار ایوریج، یہ ہے اماؤنٹ ایڈمیسیبل فار ایوریج، پھر یہ ہے، پھر یہ، ان چاروں جمع کے یہ ٹوٹل آ گیا اماؤنٹ ایڈمیسیبل فار ایوریج. اس کو آر بھی لکھتے ہیں. اچھا، اس آر سے یہ فارمولا لگا کے جو رقم نکلے گی اسے کہتے ہیں ایوریج ریلیف. یہ والی جو آنسر آئے گا اس سے ایوریج ریلیف کہتے ہیں. جو ٹوٹل رقم جس کے اوپر ایوریج ریلیف نکالنا ہے اسے کہتے ہیں اماؤنٹ ایڈمیسیبل فار ایوریج ریلیف، اور جو جواب آئے گا اسے ہم